پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھو گے، اب ترا تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بظاہر تو اللہ کے نبی سے ہی خطاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہاں پہ بعض اوقات حاضر کا صیغہ کہا جاتا ہے لیکن ہر سننے والا مراد ہوتا ہے، اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا اے سننے والے کسے باشد، کوئی بھی ہو، کسے باشد جو بھی ہو، وہ کوئی بھی سننے والا، تو یہاں پہ عام ہے کوئی بھی سننے والا، اے سننے والے تم دیکھو گے کشتیوں کو، مواخر فیہ، یہ وہ سمندر کا سینہ چیر کر چل رہی ہوں گی کشتیاں دیکھو گے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب پہلے تو خاص گوشت کا ذکر فرمایا، اور اب یہ اللہ تعالیٰ نے کشتیاں تمہیں بنانے کا الہام فرمایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ دیکھیں آپ، ہم سامان لاتے ہیں لے جاتے ہیں، ٹنوں منوں کے حساب سے، پانی کو اتنا طاقتور بنایا وہ اپنے اوپر اٹھا کر رکھتا ہے، اور بڑے ایزیلی چلتا ہے جہاز، بس وہ پانی کا شپ جو ہے بہت آسانی سے تیرتا ہے نا، تیرتا ہے، اتنا روڈ پہ سفر آسان نہیں ہوگا جتنا تیزی سے سمندر کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان یاد دلا رہا ہے۔ اب یہ ہمارے نبی کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کشتیوں پہ سفر کیا ہے، نہ اپنے سمندر کی کوئی سیر فرمائی، لیکن جب آپ نے اس کو بیان کیا، میں نے ایک انگریز کی سوانحیات پڑھی تھی، وہ ان مقامات کو پڑھ کر نہ متاثر ہو گیا کہ یہ کتاب جس زمانے میں نازل ہوئی، اس زمانے میں تو ایسا نہ سمندر کے اندر کشتیاں تھیں بڑی بڑی کیسے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، کیونکہ وہ نبی تو جو مسلمانوں کے ہیں وہ تو کبھی سمندری سفر پر نہیں گئے، اس کا مطلب اپنے پاس سے تو بنا کر یہ بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی خبر دے رہا ہے، اور وہ کسی ایسے لوگوں کے پاس تو کبھی بیٹھے ہی نہیں کہ جو سمندروں کے سفر طے کر کے آ کے اور اپنی کہانیاں سنائے، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہی الہام فرمایا، وہ ایمان لے آیا تھا اتنی بات پر۔ تو یوں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی بھی بات یہاں بٹھا دیتا ہے اور وہی اس کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی اپنے علاقے کے چرسی، موالی، زانی، آوارہ گرد لڑکے کو دیکھ کر جو کرائم میں بہت آگے ہو، یہ مت سوچیں کہ اس کو تو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ کبھی بھی نہ سوچیں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے افعال و اعمال کو برا ضرور سمجھیں لیکن شخص سے نفرت نہ کریں، کوشش کریں کہ وہ دین کی طرف آئے، کوشش کریں وہ نمازی بنے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے اور آپ سے بھی بہتر ہو جائے، مجھ سے بہتر ہو جائے، پاسبل ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں 30 سالہ میری زندگی تبلیغ دین سے وابستہ رہی ہے، اس میں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ڈاکو، چور، اچکے اور بڑے بڑے غلط کام کرنے والے، جواری پکے دیکھے میں نے، لیکن اس کے بعد جب وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں تو اتنا پیسہ کبھی جوئے میں نہ جیتے ہوں گے نہ ہارے ہوں گے جتنا اللہ کی راہ میں انہوں نے طیب اور حلال دیا، تو یہ کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ شخص مسلمان ہوا ہے تو ضمناً بات آ گئی، سمندر میں ہم اپنا اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، دیگر چیزیں ہیں، آپ لوگ کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک آئٹمس آپ کے پاس آتے ہیں، اور چائنا کا کتنا آتا ہے، سب کیسے آ رہے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ؟ ہوائی جہاز سے تو بہت کم آتا ہے کیونکہ مہنگا پڑتا ہے، یہ کنٹینرز آتے ہیں بڑے بڑے، وہ کنٹینرز اترتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، آپ چیز کو لے لیں۔ تو کبھی ہمیں اس چین پر غور کرنا چاہیے، یہ جو الیکٹرانک آئٹم آپ کے سامنے پڑا ہے یہ کہاں سے چلا ہوگا، کیسے مجھ تک پہنچا، اور اللہ نے کیسے اس میں آسانیاں عطا فرمائی، تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ یہ کتنا پیارا سسٹم ہے، پوری دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو ہمیں اگر سمندر میں سفر کرنا تھا، فاصلہ کم وقت میں طے ہونا تھا، اس کے لیے آلات چاہیے تھے، آلات کا الہام فرمایا، بڑے بڑے جہاز بنانے کا، سمندر کو مسخر کیا، آپ یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے۔ امریکہ بھی اسی طرح دریافت ہوا تھا، سمندری سفر کرتے کرتے وہ زمین پر اتر گئے، بھی یہ کون سی زمین ہے، پتہ چلا جی یہ امریکہ ہے، وہاں پہ رینڈ انڈینز رہتے تھے جو وہاں کے پہلے لوگ تھے، پھر جو جدید یہ امریکنز تھے انہوں نے جا کے چن کے ان کو مارا، یا جو ان کے ساتھ مل گئے، جدید نیا امریکہ بن گیا۔ یہ بھی زبردستی گن پوائنٹ پہ حاصل ہوا تھا